حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے وہ لڑکی، میں اور برداشت نہیں کروں گا۔ جس آدمی نے میری جان لینے کی کوشش کی وہ جمال نہیں ہے۔ ایمن بے قصور ہے، سب کچھ جو ہو رہا ہے نا ان کے اپنے سگے بیٹے شہروز نے کیا ہے۔ میں راہم کو کسی بھی قیمت پہ سزا کاٹتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب تم کیا چاہ رہی ہو؟ تمہیں انصاف دلانے کے لیے سب پھانسی پہ لٹک گئے؟ اسے بچانے کے لیے ان سے جو ہو سکے گا میں کروں گا۔ کوئی اور اسے سپورٹ کر رہا ہے، بس آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ سب سے پہلے تو نیا سال آ گیا۔ پچھلے سال بہت سے دکھ، غم، تھوڑی بہت خوشیاں اپنے ساتھ لپیٹ کر اگلے سال کی طرف بڑھ گیا، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے تو پچھلا سال کافی اذیتناک گزرا۔ ہمارے ملک کے حالات تو ایک طرف، فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں کے بارے میں سوچیں تو میرا نہیں خیال کہ ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد بھی دینی بنتی ہے، اور حیرت ہوتی ہے ایسے حکمرانوں پر جو یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم پیرس، لندن اور نیو یارک جیسی آتش بازی کریں گے نئے سال کے استقبال کے لیے۔ کسی کی زبان پر یہ لفظ نہیں کہ ہمارے اتنے مسلمان بھائی شہید کیے گئے اس سال۔ خیر، افراتفری کا عالم ہے، نفسا نفسی ہے ہر طرف۔ اللہ اس نئے سال کو مسلمانوں کے لیے رحمتیں اور برکتوں سے بھر دے اور سب کی تکلیفیں اور اذیتیں دور کر دے، آمین۔ تو کافی دنوں سے ریویو نہیں دے پا رہی تھی کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ٹھنڈ لگ گئی تھی، میری آواز سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کافی زیادہ بھاری ہو گئی آواز۔ تو آج ڈرامہ سیریل اے عشق جنوں کی کہانی جو دن بدن انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، ایمن کا ڈاکٹر عافیہ بیگم کے کہنے پر اسے غلط میڈیسن دے کر اور بھی زیادہ بیمار کر رہا ہے تاکہ اسے کچھ یاد رہ ہی نہ سکے۔ وہیں دوسری طرف عافیہ خود ایمن کے دماغ میں یہ بات فیڈ کر رہی ہے کہ تمہارا مجرم میرا بیٹا راحم علی نواز ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسے سزا ملے۔ عافیہ بیگم نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ علی نواز کے سامنے بھی فون پر بات کرنے کا ڈرامہ کیا شہروز کے ساتھ کہ تمہارا بھائی راحم تم پر الزام لگانے کی کوشش کرے گا، اس لیے تم واپس آ جاؤ۔ اب علی نواز تو یہ ساری باتیں سن لیتے اور انہیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ راحم اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ خیر، جب راحم کوشش کرتا ہے اپنے باپ کو سچ بتانے کی کہ یہ سب کچھ کیا دھرا ان کا ہے، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا، اصل قصوروار تو شہروز ہے، ایمن بے قصور ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے سگے بیٹے شہروز نے کیا۔ اور یہ سنتے ہی علی نواز چیخ پڑتے ہیں، بس بہت ہو گیا، خبردار اگر تم نے اپنے گناہوں کو شہروز کے سر پر ڈالنے کی کوشش کی۔ راحم کو یقین نہیں آتا اس کا باپ اس سے اس قدر بدگمان ہو چکا ہے، وہ اس پر چلاتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ عافیہ بیگم کا تو سارا کھیل کامیاب ہو گیا، وہیں ایمن کے گھر پر لوگوں کو بھجوانا، اس پر پریشر ڈلوانا تاکہ وہ راحم کے خلاف ایکشن لے سکے۔ ادھر ماہین کے والد کسی سے کم نہیں، ہر کسی کا نزلہ راحم بیچارے پر ہی گر رہا ہے۔ وہ بھی راحم سے دشمنی میں ایمن کے گھر وکیل بھجوا دیتے ہیں تاکہ وہ ایمن کا کیس لڑ کر راحم کو سزا دلوانے میں مدد کر سکے۔ اور وکیل جب یہ خوشخبری سناتا ہے کہ ایمن نے اپنا کیس لڑنے کی اجازت دے دی ہے تو یہ سن کر میر صاحب بڑا خوش ہوتے ہیں۔ میں راحم کو کسی بھی قیمت پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ پولیس بھجوا کر راحم نے ایک بار تو ایمن کے گھر کے باہر سے لوگوں کو ہٹوا دیا، لیکن دوسری بار پھر سے ہجوم لگا ہے۔ یہ لوگ تو ایمن کے سر سے دوپٹہ تک کھینچ لیتے ہیں، اسے بے عزت کیا جاتا ہے، اور جب راحم کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے تو وہ خود گھر سے نکلتا ہے اسے بچانے کے لیے، اور جاتے جاتے اپنے ماں باپ سے کہتا جاتا ہے کہ وہ لڑکی بے قصور ہے اور اسے بچانے کے لیے مجھ سے جو بن سکا میں وہ کروں گا۔ جب راحم وہاں پہنچتا ہے تو لوگوں کا ہجوم بے قابو تھا، ایمن کو بچانے لوگوں کو پیچھے کرتا ہے، رپورٹرز کو منع کرتا ہے، سب کے سامنے ایمن کی سائیڈ لیتا ہے کہ وہ بے قصور ہے، بس کر دیں یہ تماشا۔
पुलिस लेकर आता है ताकि एमन को प्रोटेक्शन दे सके। इधर एमन के घर वाले खास तौर पर इसकी माँ इसके इस फैसले पर परेशान, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, इसके बाद तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए हम सब लोग फांसी पर लटक जाएं? इधर आप देखेंगे कि अली नवाज अलग परेशान कि ये लड़की तो बेकाबू होती जा रही है, समझ नहीं आ रही क्या करे इसका। इसने वकील करवा लिया जमाल को बचाने के लिए और राहिम को फंसाने के लिए। ये सुनकर फारूक साहब भी परेशान हो जाते हैं, ये लड़की इतना बड़ा वकील कैसे करवा सकती है? मुझे तो लगता है इसे बचाने के लिए कोई और इसे सपोर्ट कर रहा है। इधर आप देखेंगे कि एमन के अरेस्ट वारंट जारी करवा दिए जाते हैं फारूक साहब की तरफ से अली नवाज के कहने पर, ताकि वो मजीद वकील के साथ मिलकर राहिम को इस केस में ना फंसा सके। इसके घर वालों पर भी प्रेशर पड़े, पुलिस एमन को गिरफ्तार करने इसके घर आती है। इसके घर वाले परेशान, ऐसा कैसे हो सकता है? एमन ने क्या किया है जो इसे पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है? जिस पर बताया जाता है हत्या की इज्जत का केस फाइल हुआ है अली नवाज और इनके बेटे राहिम अली नवाज की तरफ से। एमन को घसीटते हुए पुलिस वैन में जाकर बिठाते हैं और पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है। जब राहिम अली नवाज को इस बारे में पता चलता है तो अपना सर पकड़ लेता है। हर कोई इस केस को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहा है।